السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 خوبیاں جس بھی بندے کے اندر موجود ہوں گی اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، اس کو کامیابی سے دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ 7 خوبیاں کسی بندے کے اندر موجود ہوں گی اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 18ویں پارے کے بالکل ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور کامیابی کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کامیاب ہونے کی، ہر ایک ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت الفردوس کا وارث ہو۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے ان اعمال کے بارے میں جن اعمال پر عمل کرنے سے انسان اپنے آپ کو جنت کا مکین بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا سکتا ہے۔ پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو بندے مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور کا خیال نہ لایا جائے، دل سے غیر اللہ کا خیال نکال دیا جائے، اور تمہارے جسم میں سکون اور اطمینان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نظریں ادھر ادھر اٹھ رہی ہوں، ہاتھ کبھی داڑھی پر جا رہا ہو تو کبھی سر پر جا رہا ہو، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو فضول اور لایانی باتوں سے بچائے رکھے، لایانی اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان لایانی اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو لایانی کاموں سے دور رکھے، ان کاموں سے دور رکھے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ بندے مومن زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہو۔ اللہ نے جب اس کو مال و دولت سے نوازا تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا نفس سنورتا ہے، انسان کے اندر جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، مرحمت کا، رحم کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ایسے لوگوں سے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے مغفرت کا اور مزید مال و دولت میں بڑھوتری کا اللہ تبارک و تعالی اس سے وعدہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مزید نوازتا ہے۔ اور چوتھی خوبی والذین هم لفروجهم حافظون، وہ بندے مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہو۔ 2 سرچشمے ہیں جن سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، ایک پیٹ کی خواہش اور دوسرے شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ کی خواہش کی تکمیل کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی کہ مال آئے، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی شرمگاہ کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز انسان کھو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول کی ضمانت دے دی مجھے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی اہم بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے۔ 5ویں صفت ہے والذین هم لاماناتهم، کہ جو بندہ امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت کی وہ حفاظت کرے، اور جب اس کا وقت پورا ہو وہ امانت کو صاحب امانت کے پاس واپس بھی کر دے، جس نے امانت رکھی تھی اس تک پہنچا دے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، یا اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی بطور راز کہ اس بات کو چھپا کر رکھنا، کسی سے بتانا مت، تو اس بات کی حفاظت کرنا بھی امانت میں داخل ہے۔ کسی نے آپ کو مزدوری پر رکھا، آپ کسی کے ہاں مزدور بنے، اس نے آپ کو کوئی کام دیا، اس کام کو پورا کرنا، وقت پر پورا کرنا، یہ بھی امانت۔ 6ٹھی صفت ہے وعہدہم راعون، جب آپ کسی سے کوئی عہد و پیمان باندھو، کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ وہ وعدہ
چاہے آپ کسی انسان سے کرو اور وہ وعدہ چاہے آپ اپنے رب سے کرو، ہر وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے ہر انسان نے عید ارسطو میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہر ایک کی ارواح نے یہ جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچاننا بھی ہے، اور اگر کسی بندے سے کسی انسان سے آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ اور آخری اور ساتویں صفت ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی جب صفات کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلی صفت جس کا تذکرہ فرمایا وہ نماز تھی، کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ آخری صفت کا تذکرہ فرمایا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ اندازہ لگائیے کہ نماز اللہ کی نظر میں کتنی اہم عبادت ہے۔ 7 صفات میں پہلی صفت کا تذکرہ بھی نماز سے کرتا ہے اور آخری صفت کا تذکرہ بھی نماز سے کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نظر میں یہ عبادت کتنی زیادہ محترم بالشان عبادت ہے۔ بہرکیف اگر یہ 7 صفات کسی کے اندر موجود ہیں، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، امانت کی حفاظت کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے اور نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اگر یہ 7 خوبیاں کسی کے اندر موجود ہیں، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس میں آنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں، جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا ہوگا، ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے اور ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔